یہ آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، یہ آئین کا حصہ ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ آئین کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے پاکستان کی اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر دی جاتی ہیں کہ جنہیں قرآن و سنت کے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اقتدار میں بھی وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار کی قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ خود بڑے جاگیردار بنتے ہیں، بڑے صنعتکار بنتے ہیں، لیکن آج 75 سال کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں، کیا پاکستان کا وہ شہری جو اللہ کے نظام کا پیاسا ہے، کیا اس کی پیاس بجھی ہے؟ آپ بتائیں، کیا پیاس بجھ گئی اس کی؟ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہر صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سندھ کے حقوق کی بات ہو اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں۔ مجھے یاد ہے جب MRD کی تحریک چلی، میں نیا سیاسی تحریک میں آیا تھا، میں صوبہ سندھ میں آیا، اور صوبہ سندھ کی کوئی تحصیل بھی ایسی نہیں رہی، کوئی بڑا گاؤں بھی ایسا نہیں رہا جہاں تک میں نہ پہنچا ہوں۔ اور اس تحریک میں یہ تمام جماعتیں شامل تھی، جمعیت علماء بھی شامل، قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھی۔ ہم نے اس وقت بھی وہ نعرے سنے جب آپ کہتے تھے پنو آکل میں چھاونی نہ کھپے، تو ہم چھاونی نہ کھپے کے نعرے میں آپ کے ساتھ، لیکن پھر وہ چھاونی بن گئی۔ اب آپ بتائیں، اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہے تو آپ بتائیں، ہم آج بھی میدان میں نکل کر آپ کی اس چھاونی کو آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں اس وقت سے آپ کی تحریک کا حصہ ہوں۔ اب جزیروں کی نگرانی کریں، یہ نہ ہو کہ ہم جزیروں کے لیے لڑتے رہیں اور پتہ چلے کہ وہ تو بک چکی ہے۔ مولانا حیدری صاحب کے بیان کا اصل مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا، اور ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے حق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے عنوان سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا، اور چونکہ
ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جتنا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے۔ اب یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے۔ یہاں افسر شاہی کی نوکری کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا، ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہا کہ آپریشن کی حکمت عملی کام نہیں آئے گی، ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ لیکن اگر واقعی ان کی بات صحیح تھی تو 2009-2010 میں اس کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے آپریشن شروع کیے، تمام قبائل کو اپنے ہی ملک میں 2-3 سال تک مہاجر بنایا رکھا۔ آج بھی جب وہ لوگ دربدر ہوئے ہیں، آج بھی وہ دربدر ہیں، ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اپنی زندگی بنانے کے لیے، قبائل برباد ہو گئے، تباہی مچ گئی، بے گھر ہو گئے، عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ بیچارے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، ان